اگر کوئی غیر جانبدار ہو کے سنے گا تو ہر شک انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے مستدرک للحاکم جلد نمبر 5 پیش کر رہا ہوں۔ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 470، مستدرک للحاکم جس کے بارے میں امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث بالکل صحیح الاسناد ہے۔ نمبر کے لحاظ سے حدیث کا نمبر وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، 8010 ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 470 ہے۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات، حضرت عبادہ بن نصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخلت علی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، میں حضرت شداد بن اوس کے پاس گیا۔ شداد بن اوس کو میں نے دیکھا فی مصلاہ وہو یبکی، وہ اپنے جائے نماز میں رو رہے تھے۔ فقلت یا ابا عبد الرحمن ما الذی ابکاکا، میں نے پوچھا ابو عبد الرحمن کیوں رو رہے ہو، رونا کیوں آیا ہے؟ کہنے لگے رونے کا سبب یہ ہے حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس حدیث کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ یہ تمہارے سامنے میں اس کتاب کو پیش کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ابن ماجہ اور مسند امام احمد ان کے انداز کو بھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس تمام تفصیل کو اپنے لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یہ تمہارے سامنے مستدرک للحاکم کہ وہ 5ویں جلد ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ عبادہ بن نصی رو رہے تھے، عبادہ بن نصی حضرت شداد کے پاس گئے، حضرت شداد رو رہے تھے اور پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے جس کو میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، اس حدیث کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ وما ہوا، کون سی حدیث؟ بینما انا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شداد کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، اذ رأیت بوجہہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو دیکھا، سرکار کے چہرے پر مجھے پریشانی سی نظر آ گئی۔ فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ ما الذی ارا بوجہک، محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ چہرے پہ پریشانی کیوں آ گئی ہے؟ تو کہنے لگے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا امر اتخوف علی امتی من بعدی، ایک امر ہے جس کا مجھے میرے بعد امت پر مجھے خدشہ ہے، اس کی وجہ سے پریشانی میرے چہرے پہ آ گئی ہے۔ قلت وما ہوا، میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اتنا پریشان ہو گئے وہ محبوب کہ چہرے پر غم نظر آ رہا ہے، وہ کیا امر ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک و شہوۃ خفیہ، ایک تو شرک ہے اور دوسری مخفی شہوت ہے۔ کیا بولا؟ دو چیزوں کو، کتنی چیزیں بیان کی؟ پہلی چیز کیا؟ شرک بولو آئے گا نہیں، یوں اڑے گا کہ ہمیشہ کے لیے اڑے ہی رہے گا۔ دو چیزوں سے مجھے اس وقت پریشانی لاحق ہے، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، من بعدی، میرے بعد۔ اب کہاں تک؟ قیامت تک کی جو امت تھی اس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تخوف علی امتی من بعدی، دو چیزوں کا خطرہ، ایک شرک کا اور دوسرا شہوت خفی کا۔ حضرت شداد کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشرک امتک من بعدک، اتشرک امتک من بعدک، کیا آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ حضرت شداد نے جب پوچھا میرے نبی علیہ السلام سے کہ گھبرائے ہوئے ہو، پریشانی ہے اور کہتے ہو شرک کا خطرہ ہے، کہ آپ کی امت پر بھی آپ کے بعد شرک آ جائے گا؟ لفظ توجہ سے سننا، لفظ یہ بولے تھے اتشرک امتوں کا، صرف صحابہ کی بات نہیں، امتوں کا من بعد کا، آپ کے بعد کیا آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا شداد اما انہم لا یعبدون شمس ولا قمر ولا وسن ولا حجرا، یاد رکھو
رکھو شداد، میری امت قیامت تک نہ سورج کی پوجا کرے گی، نہ چاند کی پوجا کرے گی، نہ پتھر کی پوجا کرے گی، نہ بت کی پوجا کرے گی۔ یہ دیکھو ابن ماجہ بھی، یہ 4204 نمبر حدیث شریف ہے ابن ماجہ کے اندر۔ یہ دونوں کتابیں میں تمہارے سامنے کھول کے رکھے ہوئے ہوں، اور دونوں کو دیکھو اور بات سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب پوچھا تھا کیا آپ کی امت شرک کرے گی، فرمایا اما انہم لا یعبدون الشمس ولا قمر ولا حجر ولا وسنا، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں میری امت قیامت تک نہ چاند کو سجدہ کرے گی، نہ سورج کو کرے گی، نہ پتھر کو کرے گی، نہ بت کو کرے گی۔ تو پھر شرک کس کو کہا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن لو اور قیامت تک کے لوگوں کو سنا دینا میں کسے شرک کہہ رہا ہوں جس پر میں پریشان ہو گیا ہوں۔ لیکن یراؤون باعمالہم، ریا آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی، ریاکاری کا خطرہ ہے۔ یراؤون الناس باعمالہم، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو کسی کو دکھا کے نیکی کریں گے، کسی کو دکھا کے عمل کریں گے۔ ابن ماجہ بھی تمہارے سامنے ہے اور یہ مستدرک بھی تمہارے سامنے ہے، سند ایک نہیں سندیں کئی ہیں، صحیح الاسناد بھی پیش کر رہا ہوں، ابن ماجہ سے حاسدہ سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور شرک کے دھندا کرنے والوں کے لیے یہ پیغام موت ہے۔ ہم نے کہا تھا وہ محبوب علیہ السلام کا جو جملہ ہے لا اخاف علیکم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تمہارے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا حدیث بیان کر رہی ہے کہ دنیا کی رغبت تو آ جائے گی مگر بت کو سجدہ نہیں ہوگا، مگر امت مشرک نہیں ہوگی۔ وہ شرک خفی تو آ جائے گا مگر شرک جلی نہیں آئے گا، ریاکاری تو آ جائے گی مگر شرک نہیں آئے گا۔ وہ لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، نہیں بخاری کی اس حدیث میں صرف صحابہ کی بات ہے، بخاری کی اس حدیث میں صرف اس وقت کے لوگوں کی بات ہے۔ میں نے تمہارے سامنے ان دو کتابوں سے سند صحیح سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بخاری کا انداز ہے وہ یہاں سے بھی بول رہا ہے۔ سرکار فرما رہے تھے جو مجھے خدشہ ہے وہ ہے ریاکاری کا، میں پریشان ہوں کہ امت میں ریاکاری آ جائے گی مگر میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی۔ یہاں اس بات کو اگر مزید سمجھنا ہے، امام احمد کی مسند یہ میرے سامنے تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر یہ جلد نمبر 5، اس میں بھی اسی حدیث کو 17,250 نمبر پہ روایت کیا گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے شداد بن اوس روایت کر رہے ہیں، سرکار فرما رہے تھے اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ الخفیہ، میں شرک کو امت کے لیے خطرہ سمجھ رہا ہوں اور شہوت خفیہ کو خطرہ سمجھ رہا ہوں۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشرک امتک من بعدک، کیا تمہاری امت آپ کے بعد مشرک ہو جائے گی؟ قال نعم، ہاں ہو جائے گی۔ کون سا شرک؟ فرمایا اما انہم لا یعبدون الشمس ولا قمر ولا حجر ولا وسنا ولکن یراؤون باعمالہم، فرمایا جو میں شرک بتا رہا ہوں وہ بت پرستی والا شرک نہیں ہے۔ میری امت نہ سورج کو سجدہ کرے گی، نہ چاند کو، نہ بتوں کو، نہ پتھروں کو۔ فرمایا جس شرک کا خطرہ میری امت کو ہے وہ بتوں کی پوجا والا شرک نہیں، وہ ریاکاری والا شرک ہے۔ لہذا وہ حدیثیں جو لوگوں کو دکھا دکھا کر شرک والی وہ اپنا دھندا چلانا چاہتے ہیں، ان سے مراد جب سرکار نے خود بیان کر دیا اور سند صحیح سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس سے سرکار نے مطلقاً شرک کہا ہے اس سے مراد ریاکاری ہے۔ جو اس امت کے لیے جو خدشہ تھا کہ وہ آ جائے گی وہ ریاکاری کا خدشہ تھا، شرک اس امت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اکا دکا وہ امکان تو ہر چیز کا ہوتا ہے لیکن تھوک کے لحاظ سے جو ان لوگوں نے بیان کر دیا، یہاں تک کہ سدیس نے اپنی تقریر میں میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے مدینہ المدینہ اخبار کا، جو اس نے اپنی تقریر میں یہاں تک لفظ بول دیے تھے۔ 13 جنوری 2007 کا اس اخبار ہے، حج کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا وَمِنْ أَعْظَمِهَا ظُهُورُ الشِّرْكِ فِي أُمَّةِ التَّوْحِيدِ، کہ سب سے
बड़ा फितना क़यामत की निशानियों के मौजू पर तकरीर हो रही थी। क़यामत की निशानियों को बयान करते करते उसने ये कह दिया कि सबसे बड़ी क़यामत की निशानी क्या है कि उम्मत तौहीद में शिरक आ गया है, बुत परस्ती वाला। और कहां आया है, कितना आया है, किस जगह आया है। ये उसने अगरचे इल्जामी तौर पर कहा था, मगर ये मानना पड़ा कि उनकी तादाद थोड़ी है और जमहूर वो हैं जिनको वो अपने मुखालिफ समझते हैं। लफ्ज क्या थे? कहने लगा वहाज़िही रज़िय्यतु क़द इस्तुहकिमत फी कसीरिन मिनल बिलादिल इस्लामिया फी कसीरिन मिनल अक़तारिल इस्लामिया। इस उम्मत में शिरक आ गया है। और शिरक कहां आया है? मुसलमान मुल्कों में। अक़तार इस्लामिया चंद में नहीं, फी कसीरिन मिनल अक़तारिल इस्लामिया। कहता है कि कसीर इस्लामी मुल्क जो है वो शिरक से भर गए हैं। अब जो गैर इस्लामी है वो तो पहले मुशरिक, पहले कुफर से भरे हुए, और इनकी निगाह में जो इस्लामी है वो भी शिरक से भर गए हैं। तो फिर तौहीद पीछे कहां बचेगी? इन्हें ये शिरक नजर आ रहा है, बुत परस्ती वाला हर तरफ। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये वाज़ेह फरमा दिया था, और मेरी उम्मत का ये मसला ही नहीं है। मेरी उम्मत में कमजोरी अमल की आ सकती है, कमजोरी दुनिया की मोहब्बत की वजह से आ सकती है, कमजोरी रियाकारी की वजह से आ सकती है, मगर मेरी उम्मत में कभी भी शिरक नहीं आएगा। इस बात को मजीद चंद हवाला जास तुम्हारे सामने वाज़ेह करना चाहता हूं ताकि किसी को भागने की कोई गुंजाइश ना हो। यहां पर आपने मुस्तदरक का हवाला सुन लिया, मुस्नद इमाम अहमद का हवाला सुन लिया, इब्ने माजा का हवाला सुन लिया। सुनो बहकी ने शोबे ईमान जिल्द नंबर 5 में 3333 सफे पर भी इसको लिखा है, और हदीस नंबर 6830 है। बाब फी खिलासिल अमल के अंदर उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि ये सरकार ने फरमाया था मेरी उम्मत कभी भी बुत परस्ती वाला शिरक नहीं करेगी। मेरी उम्मत का मर्ज रियाकारी है, दुनिया की मोहब्बत है, और इसमें कभी भी शिरक नहीं आएगा। ऐसे ही हिलियतुल औलिया के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 2047 है, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हकीकत को बयान किया है, और साथ साथ इसके इतने शवाहिद मौजूद हैं, हदीस के इतने तवाबे मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पर मुतलकन ना कोई सनद की कमजोरी बाकी रहती है, ना कोई मतन की कमजोरी बाकी रहती है। सनद सही से यह मानना पड़ेगा कि रब्बे जुल जलाल के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर सीनों को, क़यामत तक के सीनों को यह वाज़ेह फरमा दिया था मेरी उम्मत में शिरक नहीं आएगा। अल्लाह हमेशा मेरी उम्मत को शिरक से महफूज रखेगा।